پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قرآن کریم کی چند آیات پر ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کرتے ہیں اور قرآن کریم کی یہ آیات بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی آیات پر بات کرنے کے لیے ہیں، اور جمعہ اور ہفتہ ہم ایک مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں اور آپ کے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، وہ جوابات عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 80 اور 81 ہیں۔ خواتین و حضرات، بات شروع ہو رہی ہے قل سے، لیکن یہ ایک دعا ہے، دعا بھی ہے، اور جانے کیا کیا ہے۔ یعنی ایک ہجرت کا وقت ہے، ہجرت سے ذرا پہلے یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ خواتین حضرات، 13 برس مکہ مکرمہ، اذیتیں، صعوبتیں، کفار کی، مشرکین کی، پھر اذن خداوندی سے ہجرت کا سامان اللہ تعالیٰ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یعنی اللہ تعالیٰ حفاظت کا، بلکہ حفاظت کا کیا، مدینہ منورہ میں استقبال کا بھی انتظام کر رہا ہے۔ یہاں سے باحفاظت آپ کو اللہ نکالے گا اور وہاں تکریم کے ساتھ آپ کا استقبال کروائے گا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں، جو ہم نے اپنے معزز علماء سے سیکھا ہے، کہ کسی بھی رسول کا عمل اذن خداوندی کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ جو اللہ فرماتا ہے رسول اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ آپ تشریف لے جا رہے ہیں، انبیاء کی ہجرت کیا فتح کا دیباچہ ہوتی ہے؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، یہاں پر ادخلنی کو مقدم کیوں رکھا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ وَمِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ کسی اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ اقتدار کو مددگار، یہ دعا کیوں مانگی جا رہی ہے؟ خواتین و حضرات، آخری سوال، انٹرو کا آخری سوال، پروگرام میں سوالات بہت سارے ہوں گے انشاءاللہ، یہ کہ وَمِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا کے کیا معنی ہیں؟ اقتدار کو مددگار کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ صرف واعظ و تذکیر سے کیا دین کے جو مطالبے ہیں پورے ہو سکتے ہیں، یا دین کے قیام، شریعت کے قیام کے لیے حکومت درکار ہوتی ہے؟ تو کسی بھی ریاست کا مطالبہ کرنا، اس کے لیے کوشش کرنا عین خدا پرستی ہے، عین دین پرستی ہے۔ دین اقتدار دنیا طلبی کے لیے نہیں مانگتا، دین اقتدار کیوں مانگتا ہے؟ خواتین حضرات، یہ بھی بات رکھیں گے انشاءاللہ اپنے عہد کے ایک جید عالم دین کی خدمت میں۔ خواتین حضرات، میں آج کے جو معزز مہمان ہیں ان کے تعلق سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم آپ سے ہمیشہ سیکھتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوں اور ہم کچھ نہ سیکھے ہوئے اٹھ گئے ہوں۔ اور صرف یہی معاملہ نہیں، پیام صبح کا، پیام صبح کے علاوہ بھی ہم نے ایک طویل عرصے میں علامہ صاحب سے بہت سیکھا ہے۔ تشریف فرما ہے محترم علامہ سید رضی جعفر صاحب قبلہ۔ علامہ صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، کسی تعارف کی، کسی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔
علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بنی اسرائیل اور آیات 80 اور 81۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور دعا کیجئے کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت حزیمہ، فاطمہ بنت زید، یا فاطمہ بنت اسد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر 009221343000980، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 پہ ہم پہلے بات کرتے ہیں، اس کے بعد قل جاء الحق وزهق الباطل پہ بات کروائیں گے آپ سے۔ یہاں پر یہ قل آپ فرما دیجئے، یہ فرمایا جا رہا ہے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا سکھائی جا رہی ہے، اور آپ کے ذریعے پوری امت کو دعا سکھائی جا رہی ہے؟ ارشاد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم ترین آیتوں میں سے یہ آیت ہے جو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ کی طرف جانے کا موقع ہے۔ ظاہر ہے کہ سرکار دو عالم کو اعلان رسالت کے بعد جن شدائد کا سامنا کرنا پڑا وہ غیر معمولی تھے۔ اللہ اکبر۔ جب تک سرکار ابو طالب زندہ تھے اس وقت تک تو قدرے سہولت تھی، لیکن اس کے بعد جو 3 سال آپ نے گزارے ہیں وہ انتہائی شدید ہیں۔ ان میں وہ سے حصہ سب سے سخت ہے جو آپ نے طائف کا سفر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسے تو میں نہیں پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ پھر انہی دنوں چونکہ حج کے دوران لوگ آتے رہتے تھے مدینے سے مکہ، انہی دنوں حضور سے ملاقات بھی ان کی ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پہلے دفعہ 6 آدمی ایمان لائے، پھر 12 ایمان لائے، پھر تعداد بڑھتی گئی، یہاں تک کہ جب 112 یا 120 ہو گئے تو ان لوگوں نے حضور سے کہا کہ اب آپ کو جب اتنی مشکلات یہاں درپیش ہیں اور مدینے میں لوگ آپ کے استقبال کے تیار ہیں تو تشریف لائیے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، حکم الہی کا انتظار۔ کوئی نبی بھی جیسے کہ آپ انٹرو میں فرما رہے تھے حکم الہی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، اور سرکار نے تو واضح کہا کہ ان اتبعوا الا ما یوحی الیہ، میں صرف اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جس پر وحی نازل کی۔ انتظار کیا وحی کا، یہاں تک کہ وحی آ گئی
وہ وقت آ گیا کہ جب مشرکین نے باہمی طے کیا کہ آج کے شب رسالت کو گل کر دیں گے، اور اس میں ہر قبیلہ شریک ہوگا تاکہ بنی ہاشم کسی ایک قبیلے سے بدلہ نہ لے سکے۔ تب جبریل میں کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجیے۔ حضور نے رخت سفر باندھا۔ یہ جو اس میں لفظ ہے قل، یہ پیغمبر کو بہت سے مقامات پر پیغمبر کے ذریعے بات کہلوائی گئی ہے، سبحان اللہ۔ اور مقصد امت کو بتانا ہے۔ ہمیں بھی جہاں کہیں سفر کریں یہی دعا کرنی چاہیے پالنے والے، میں جہاں جاؤں وہ بھی میرے لیے اچھی اور سچائی کی جگہ ہو، جہاں سے نکلوں وہ میرے لیے اچھائی اور سچائی کی جگہ ہو۔ مگر یہ جو دعا ہے اس میں ایک رمز ہے، ادخلنی مدخل صدق، جی داخل کرنا۔ اب میں ایک نئے شہر میں جا رہا ہوں، نئی زندگی ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نیا ماحول ہوگا، ٹھیک، میں اپنا گھر بار چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہاں کا ماحول ابھی میرے لیے اجنبی ہے، سوائے ان لوگوں کی جن لوگوں نے میری دعوت پر لبیک کہا ہے، باقی میرا شہر نہیں وہ۔ تو اس شہر کو میرے لیے سچائی اور پاکیزگی اور نعمتوں کا مرقع قرار دینا، سبحان اللہ۔ اسی میں اخرج نہیں مخرج صدق۔ ظاہر عام انسان دعا کرے کہ بھئی میں یہاں رہوں تب اچھائی سے رہوں، یہاں سے نکلوں تب میں اچھائی رہوں، جی مگر اس میں شاید ایک پہلو یہ بھی ہو کہ جب نکلیں گے ایک بڑے مقصد کے لیے ہم نکلیں گے، فتح مکہ کے لیے، اللہ اکبر۔ اور اسی سے ریلیٹڈ اگلی آیت میں ہم لوگ گفتگو کریں گے کہ نکلنا بھی ہوگا تو ایک بڑے مقصد کے لیے ہوگا، جو جا رہے ہیں وہ بھی ایک بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے کہ اب اسلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے۔ مکے کی زندگی میں وہ باتیں ممکن نہیں تھیں، مثلا نماز جمعہ ممکن نہیں تھے سرکار دو عالم قائم کر سکتے، جی صلی اللہ اس لیے آپ نے مدینہ پہنچے ہیں پیر کے دن، اور جو پہلا جمعہ آیا اس دن آپ نے نماز جمعہ قائم کیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تاکہ اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کا ایک پلیٹ فارم سامنے آ جائے۔ چوتھے ہی دن یعنی اس 3 دن میں جو کام کیا ہے وہ پہلا کام یہ کیا کہ نماز جمعہ کا اہتمام کرو، چونکہ مکے میں ممکن نہیں تھا کہ آپ اجتماع کر سکتے، وہاں تو جو شدائد تھے وہ مشکلات تھیں۔ اچھا، اس سے ذرا پہلے داخل ہو رہے ہیں آپ، جا مکہ مکرمہ میں کسی مسجد کا قیام نہیں رہا 13 برس میں، جہاں لیکن مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی گئی کہ یہ مسلمانوں کی قوت کا مظہر ہے، اور پہلے نماز جمعہ قائم کی تاکہ اجتماعی طور پر لوگوں کو بتایا جا سکے، دین کے فرامین کو سمجھایا جا سکے۔ سبحان اللہ۔ جتنے لوگ بھی اسلام لا چکے تھے پہلی نماز جمعہ میں شریک ہوئے، تو سرکار دو عالم نے پہلے ہی نماز جمعہ میں اسلام کے دستور کو واضح طور پر معین کر دیا سبحان اللہ کہ یہ تمہارے فرائض ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ اب جب پہلی دفعہ آ رہے ہیں پورے شہر میں غیر معمولی استقبال ہوا، اور بچیوں نے ترانے بھی گائے، طلع البدر علینا، ہم پر تو چاند نکل آیا ہے، جی ہاں، ہم اب تک اندھیرے میں تھے، ہمارے لیے چاند نکل آیا، اب ہمارے لیے ایک روشنی ہو جائے گی۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ جب اس استقبال غیر معمولی ہوا ہے تو جب پہلی نماز جمعہ ہوئی ہوگی اور سب نے سوچا کہ اچھا اللہ کا نبی آ رہا ہے، نماز پڑھائے گا، چلو دیکھیں کیا کہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ ایک سارا شہر آیا ہوگا، وہ لوگ بھی جو پہلے اسلام لا چکے تھے وہ بھی آئے ہوں گے، اور کچھ نئے لوگ بھی آئے ہوں گے دیکھنے بھی کیا کہہ رہے ہیں یہ، جی جن کا اتنا تذکرہ ہو رہا ہے کہ بھئی، جن کا اتنا استقبال ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں، دیکھیں کہتے کیا ہے۔ تو اس لیے میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو پہلے نماز جمعہ حضور نے پڑھائی ہوگی اس میں ان مسلمانوں کے علاوہ جو اسلام لا چکے تھے بہت سے لوگ اور بھی شریک ہوں گے دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ آنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ تو اور حضور کے لیے موقع تھا کہ جب ایک بڑی تعداد جمع ہے، سینکڑوں افراد جمع ہے، تو ان کو اسلام کی بنیادی باتوں کو پیش کریں۔ اس سے ہر امام جمعہ پر یہ فرض ہے کہ دیکھیں سرکار دو عالم نے جو پہلی مرتبہ لوگوں سے خطاب کیا تو اس میں کون کون سی باتوں کو بنیادی قرار دیا۔ تو ہر امام پر فرض ہے کہ اپنی مساجد میں جمعہ کے موقع پر صرف وہ چند باتیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ان پر اکتفا نہ کریں، بلکہ معاشرے کے لیے جن باتوں کی ضرورت ہے ان کی طرف نشاندہی کرے، امروز کے مسائل کو پیش نظر رکھے۔ اور جیسے کہ ہم نے کسی پروگرام میں بات کہی تھی، بڑی اچھی بات کہی تھی کہ لوگ نماز جمعہ سے فارغ ہوں تو محلے میں دیکھیں کہاں کہاں کیا مشکلات ہیں، کوئی آدمی بیمار ہے اس کی عیادت کرے، کوئی پریشان ہے حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ جیسا کہ سورہ جمعہ میں کہا گیا فانتشروا، جب نماز قائم کر چکے تو اب نکل پڑو۔ کس لیے نکلو؟ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلو، اللہ اکبر، کاروبار کے لیے بھی نکلو، بندگان خدا کی عیادت کے لیے بھی نکلو، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کے دور کرنے کے لیے بھی نکلو، کوئی بیوہ ہے اس کی خبرگیری کے لیے نکلو، کوئی سرپرست اس کی سرپرستی کے لیے نکلو۔ تو سرکار دو عالم کا
مدینے میں سفر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادخلنی مدخل صدق، مجھے پہنچا دے ایک ایسی جگہ جو سچی جگہ ہو، اچھی جگہ ہو، سچی جگہ ہو، پاک و پاکیزہ جگہ ہو۔ ظاہر ہے کہ اس آپ کے آنے سے پہلے یہ سرب تھا، حضور کے آنے کے بعد مدینہ منورہ، روشن منورہ، ایک ایسا شہر جو روشن شہر ہے۔ کیسے روشن ہوا ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے منور ہوا ہے، ورنہ یہ سرب تھا۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس سرزمین پر آئیں جہاں پر سچائی ہو، اور پھر یہاں سے نکلیں تو ایک سچے مقصد کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے نکلیں، تاکہ مکہ جو ابھی تک کفر میں ڈوبا ہوا ہے وہاں سے کفر کے تمام آثار کو مٹا دیں اور بندگان خدا کو حق کے راستے کی پر گامزن کریں، جیسا کہ آپ اپنی اگلی گفتگو میں فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک جو جملہ ہے سلطان النصیرہ، یہ بہت اہم ہے۔ جب تک انسان کے پاس قوت نافذہ نہ ہو اپنے قوانین کو کیسے پھیلا سکتا ہے؟ مکے کی زندگی میں معرفت کی باتیں تھیں، اسی لیے ہم مکی سورہ پر غور کرتے ہیں تو ہم نے زیادہ تر توجہ دلائی گئی اللہ کی طرف، اور ماضی کے واقعات کو سنایا گیا، عبرت دلائی گئی، فرعون کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، حامان و شداد کا کیا حشر ہوا، بری اقوام کا کیا حشر ہوا، قوم نوح کا کیا حشر ہوا، قوم لوط کا کیا حشر ہوا، قوم صالح کا کیا حشر ہوا، قوم عاد کا کیا حشر ہوا، ان سب کو یاد دلایا گیا تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، اللہ کی طرف رجوع بڑھے۔ اب مدینہ آ گیا کہ اب جس اللہ کو ہم نے مانا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اب قوانین کے نفاذ کے موقع آ گیا۔ جب قوانین کے نفاذ کا موقع آ گیا تو جب تک طاقت نہ ہو قانون نافذ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو طاقت ہو تو ہم سزا دے سکیں گے، اپنے قوانین کو پھیلانے کے لیے طاقت ہو تو ہم پھیلا سکیں گے۔ اس لیے طاقت کا حصول اگر اللہ کی خاطر ہو بہترین ہے، نفس کی خاطر ہو بدترین ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور یہ اقتدار کو جو طلب کیا جاتا ہے وہ اقامت دین و شریعت کے لیے طلب کیا جاتا ہے، اسی لیے ایک مقام پر ہے اذا مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جی بلکہ ذمہ داری عائد کی جا رہی ہے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہی عن المنکر۔ چار اہم فرائض۔ اللہ اکبر۔ نماز سے اللہ کی طرف رغبت ہوتی ہے، جی ہاں۔ زکوٰۃ سے بندوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، جی ہاں۔ نیکی کی ترویج سے معاشرے کے اندر اچھائی پھیلتی ہے، ٹھیک ہے، اور نہی عن منکر سے برائی کا سدباب ہوتا ہے۔ یہ حکمران کی ذمہ داریوں کو قرآن کریم واضح کر رہا ہے۔ آپ نے بات فرمائی، دو پوائنٹس، تیسرے پوائنٹس کی طرف میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر بھی آپ گفتگو فرما دیجئے۔ آپ نے فرمائی یہ بات کہ جب تشریف لائے آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو جمعہ کی نماز کا آغاز ہوا، اس سے پہلے جمعہ کی نماز نہیں تھی۔ آپ تشریف لائے اور اخوت، بھائی چارہ، اس میں بھی اضافہ ہوا۔ ایک کام اور بھی ہوا، میں چاہ رہا ہوں اس پہ ذرا آپ ہمیں تعلیم کریں۔ 13 برس جیسے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے تعلق کو جوڑا گیا، اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جاؤ اور یہ وابستگی گہری ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری گفتگو اس ذیل میں ہو سکتی ہے، لیکن 13 برس میں جوادی کارروائی نہیں کرو، ہاتھ باندھ کے رکھو۔ مدینہ منورہ ابھی آپ داخل نہیں ہوئے اس شہر میں کہ جبریل امین وہی لے کر آ جاتے ہیں کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جنہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ان سے تمہیں قتال کی اجازت دی جا رہی ہے۔ 13 برس میں بالکل بھی نہیں، مکہ مکرمہ میں بالکل نہیں، جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، جواب دینے کی اجازت نہیں۔ تو اب ریاست کی بنیاد ہو رہی ہے، قوت نافذہ درکار ہو رہی ہے، پھر یہاں سے رفتہ رفتہ کسے معلوم تھا کہ مدینہ منورہ آنے کے بعد 8 برس میں وہ جو اگلی آیت ہے وہ بھی ہم آپ سے سیکھیں گے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ 8 برس کے اندر کیا ہوگا؟ یہاں کیسے آ رہے ہیں، کیسے گھبراہٹ کے عالم میں آ رہے ہیں، کس کو بستر پہ لٹا کے آ رہے ہیں۔ جہاں تو یہ سفر جو آپ کا ہجرت کا سفر ہے ایک غیر معمولی سفر ہے کہ سارا شہر امنڈ کے آیا ہے، گھر کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ جی ہاں۔ اس وقت امیر المومنین علی بن ابی طالب صاحب سے فرمایا، ایک جملہ عجیب فرمایا، علی کیا تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کے سو جاؤ گے؟ امیر المومنین نے پوچھا کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی تم سو جاؤ گے میں بچ جاؤں گا۔ یہاں ایک جملہ مورخین نے عجیب لکھا ہے، جب امیر المومنین نے یہ بات سنی کہ میرے سو رہنے سے پیغمبر کی جان بچ رہی ہے،
فسجد اللہ شکر، سبحان اللہ، ایک سجدہ شکر ادا کیا. سبحان اللہ. گویا علی اس قربانی کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھ رہے تھے. انسان شکر ہمیشہ نعمت پر کرتا ہے، صبر مصیبت پر کرتا ہے، شکر نعمت پر کرتا ہے. جی. امیر المومنین جو بستر رسول پر سونے کا موقع مل رہا تھا اور پیغمبر کے لیے فداکاری کا موقع مل رہا تھا، اسے اپنے لیے ایک نعمت پروردگار سمجھتے ہیں. اور پھر حضور اکرم نے کہا تھا کہ دیکھو یہ امانتیں ہیں، جی. ان کو پہنچا کر میرے پاس آنا. اس سے ایک بات تو اور واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم کے صلی اللہ علیہ دشمن صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن ان کے خون کے پیاسے تھے، ٹھیک. مگر اس کے باوجود اپنی امانتیں انہی کے پاس رکھواتے تھے. اپنے چچا کے پاس، اپنے ماموں کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، اپنے دوست کے پاس نہیں رکھواتے تھے، بلکہ جس کے خون کے پیاسے ہیں اس کے پاس امانت رکھوا رہے ہیں. جو اس بات کی علامت ہے کہ اگرچہ وہ لوگ بدترین دشمن تھے مگر جانتے تھے ہم اپنی امانت کہیں اور رکھوائیں، اپنے بھائی کے پاس، چچا کے پاس، ماموں کے پاس، رشتہ دار کے پاس تو گم ہو سکتی ہے، مگر اس صادق و امین کے پاس رکھوائیں گے تو کبھی گم نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. سبحان. جو سرکار دو عالم کی صداقت اور امانت پر ایک مہر ہے کہ جو لوگ ان کی رسالت کو نہیں مانتے وہ ان کی صداقت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی امانت کو مانتے ہیں، اور حکم دیا کہ ان امانتوں کو پہنچا دینا، پھر میرے پاس آ جانا. اور حضور نے جا کے مکہ قباء پہنچے. قباء میں پہلی مسجد تعمیر کی گئی، ٹھیک. اور اس مسجد کو اس قدر قرآن نے اہمیت دی کہ لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم. سبحان اللہ. علامہ صاحب آپ کی اجازت سے ایک اور نقطہ یہاں پر میرا خیال ہے وہ ذکر ہونا چاہیے کہ جب آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس بستر پہ سوئے، رات کو وہ دشمنان دین آئے، لیکن جب علی مرتضیٰ کو دیکھا کرم اللہ وجہہ، ارے یہ کیا؟ تو علی میٹھی نیند سو رہے ہیں. ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. کیوں میٹھی نیند کیسے آئی؟ میرے رسول نے مجھ سے یہ فرمایا تھا امانت واپس کر جاؤ گے اور تم مدینہ پہنچو گے. تو مجھے یقین تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ میرے رسول نے یہ فرمایا. یہ کامل اعتماد کی بات ہے. حالانکہ گھر گھرا ہوا ہے دشمنوں سے، ہر طرف ننگی تلواریں لے کر دشمن کھڑا ہے، مگر کامل اطمینان ہے. اس لیے علامہ شبلی نعمانی نے یہاں پر ایک عجیب جملہ کہا ہے کہ اگرچہ ہر طرف سے خطرات تھے مگر شیر خدا کے لیے وہ بستر فرش گل بنا ہوا تھا کہ کامل اطمینان کے ساتھ سوئے، کامل اطمینان کے ساتھ اٹھے. اور جب دشمن گھر میں داخل ہوئے، انہیں چادر ہٹائی، دیکھا علی سو رہے ہیں. پوچھا ہے یہ کیا؟ پیغمبر کہاں ہے؟ فرمایا کیا تم میرے سپرد کر کے گئے تھے جو مجھ سے سوال کر رہے ہیں؟ تو یہ ہجرت کی داستان ایک غیر معمولی داستان. ٹھیک. اچھا میرا سوال یہاں پر جو بیچ میں تھا نا، ایک سوال میں رکھا تھا کہ 13 برس میں کہیں کوئی اجازت نہیں دی گئی جوابی کارروائی کی. یہاں اللہ قتال کی اجازت دے رہا ہے، جو اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. تو یہاں یہ آیت جبریل امین جو لے کر آ رہے ہیں، اس کی کیا حکمت ہے، کیا پس منظر ہے؟ اور یہاں میثاق مدینہ بھی ہو رہا ہے، یہاں سے پھر غزوات کا بھی آغاز ہو رہا ہے، یہاں صلح حدیبیہ بھی ہو رہی ہے، پھر قل جاء الحق وزهق الباطل تک بات پہنچ رہی ہے. ارشاد. اس میں جو ایک فقرہ ہے سلطان النصیرہ، جی وہ اسی کی نشاندہی ہے. جی. اب جب دشمن سے مقابلے کی اجازت ہے، ایک طاقت ہونی چاہیے، ٹھیک، ایک ایسی قوت اپنے پاس ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکیں. کل تک اجازت نہیں تھی، اس لیے سلطان النصیرہ کی دعا بھی نہیں مانگی تھی. آج اب اجازت ملنے والی ہے، اس لیے سلطان النصیرہ ہونا چاہیے. کیا بات ہے. تاکہ ہم اس طاقت کے ذریعے سے ان دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں. کل تک جن سے اجازت نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، آج ان سے اجازت مل رہی ہے. لہٰذا میرے پاس ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے، ایسی قوت ہونا چاہیے، ایسا اقتدار ہونا چاہیے کہ میں بھرپور ان دشمنوں کو مقابلہ کر سکوں. اور یہ بھی جانتے ہیں کہ دشمن بہت ہی اپنے اسلحوں کے ساتھ آئے گا، بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے گا. ہمارے پاس نہایت افراد ہیں، مگر اے میرے مالک، اگرچہ میرے افراد بڑے مختصر ہیں، کمزور ہیں، مگر اصل طاقت تو عطا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. تو مجھے سلطان النصیرہ عطا فرما تاکہ میں ان دشمنوں کا بہترین مقابلہ کر سکوں. اور دنیا نے دیکھا کہ 1 سال کے اندر ہی سرکار دو عالم کے پر جو حملہ کیا گیا بدر کے موقع پر، اس میں اگرچہ آپ کے پاس 313 آدمی تھے، ان میں بھی 6 یا 8 کے پاس تلواریں تھیں، چند گھوڑے تھے، مگر ایسی واضح فتح حاصل ہوئی ہے کہ پہلے ہی مرحلے میں کفر کے آپ نے کمر توڑ کر دنیا کو پیغام دے دیا کہ اصل طاقت اللہ کی طاقت ہے. جی سبحان اللہ. جس کے ذریعے حضور نے مقابلہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور 8 برس میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. یعنی یہ جو ہجرت تھی یہ اصل میں
فتح مکہ کا دیباچہ تھی، دیباچہ تھی، اسلام کی سربلندی کا دیباچہ تھی. سبحان اللہ. وہ تو پہلی فاتحانہ پیش قدمی ہوئی نا بدر کے موقع پر. وہاں سے اس وقت تو جیسے آپ نے بات فرمائی، حفیظ جالندھری صاحب کے کچھ شعر ہیں جی کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرہیں اور 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. نماز عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں، چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے. کالی کملی، سبحان اللہ. تو یہ نصرت الہی کا ذکر آپ نے کیا. تو نصرت الہی یہ میرے پاس کم لوگ ہیں، لیکن اگر یہ آج مٹ گئے تو نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو آخری رسول، آخری شریعت، آخری کتاب سب مٹ جائے، کیسے مٹ سکتے تھے؟ تو یہ جو دعا اللہ سکھا رہا ہے یہ دعا نہیں ہے، بشارت ہے. بشارت، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یقیناً بشارت ہے. اللہ اکبر. آپ کو ایسی طاقت ملے گی کہ آپ دشمن کا بھرپور مقابلہ کر سکیں گے. علامہ صاحب آپ نے فرمایا نصرت الہی. سمپل سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ نصرت الہی کا مستحق ایک بندہ یا ایک قوم کیسے ہوتی ہے؟ ایک آیت میں قدرت نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری خاطر جدوجہد کریں گے ان کے راستے کھول دیں گے. ٹھیک ہے. انسان خدا کی راہ میں اگر ایک قدم بڑھائے تو ناممکن ہے کہ اللہ اس کی مدد و نصرت نہ کرے. سبحان اللہ. یہی جذبہ بدر سے لے کے آخری معرکہ تک نظر آئے گا. یہی جذبہ مکے کے ان لوگوں کا بھی تھا کہ جو گھٹ رہے تھے، کفار و مشرکین کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے، مگر سمجھ رہے تھے کہ اللہ کا رسول سچا ہے، اس کا دین غالب آ کر رہے گا. جی ہاں. ہم آج پریشانی اٹھا رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب یہ دین غالب رہے گا. اس سے قدرت کا وعدہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ اکبر. ہر دین پر یہ غالب آنے والا. تو یہ یقین تھا. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے جا رہے ہیں. یہ آیت آ رہی ہے، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ در حقیقت دعا بھی ہے اور بشارت بھی ہے اللہ اکبر کہ ہم آپ کو ایک طاقت دینے والے ہیں. آپ درخواست کریں، درخواست کریں. اللہ سے آتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں مجھ سے بندہ مانگے میں اس کو عطا کروں. کیونکہ دعاؤں کے سلسلے میں ہم بعض احادیث میں پڑھتے ہیں کہ خداوند کی بات بہت پسند ہے کہ بندہ اس سے کچھ مانگے، دنیا کی بارگاہوں میں سر نہ جھکائے، رب کی بارگاہ میں سر جھکائے. اس یقین کے ساتھ کہ دنیا کی بارگاہ میں سر جھکانے سر جھک جاتا ہے، رب کی بارگاہ میں سر جھکانے سے سر بلند ہو جاتا ہے. اس لیے قدرت کو پسند ہے کہ دعا مانگی جائے. یہاں پر جو ہمیں انداز سکھایا جا رہا ہے کہ قل رب ادخلنی مدخل الصدقین، یہ در حقیقت ایک پیغام بھی ہے. ہم عطا کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بلم ہم سے خود کلام بھی کرے، ہم سے درخواست کرے کہ پالنے والے مجھے یہ چیز عطا فرما کہ میرا داخلہ بھی وہاں اچھا ہو، وہاں سے جب نکلوں تو اچھے پیغام کے لیے نکلوں، حق کی سربلندی کے لیے نکلوں، تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے نکلوں. اور 8 برس میں دنیا نے واضح کر، دین نے واضح کر دیا، اللہ کے پیغام نے واضح کر دیا، رسول کی استقامت نے واضح کر دیا کہ دیکھو یہ دین جس کے علمبردار کو تم نے مکے سے رات کے وقت نکلنے پر مجبور کیا تھا، آج وہ ایک لشکر جرار کے ساتھ اس شہر میں آ رہا ہے. اس لیے کہ قدرت سے نے مانگا تھا سلطانن مبینہ، ایک واضح طاقت مجھے عطا فرما. اور یہ سلطان النصیرہ میں اللہ کی نصرت حاصل ہو گئی. لیکن جیسے آپ نے بات فرمائی اور سورہ عنکبوت کی آخری آیت آپ نے تلاوت فرمائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. علامہ صاحب نصرت الہی کے مستحق بننے کے لیے ایک تو یہ بات کہ اخلاص، اللہ سے لگاؤ، اللہ کی قربت، اللہ کے سامنے جھکنا، مانگتے رہنا، اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھاتے رہنا. پھر کیا بات وہاں تک پہنچتی ہے کہ وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. یہ تو کمال تقرب کی منزل ہے سرکار دو عالم کی کہ حضور کے لیے خداوند عالم نے ان کے قول کو بھی اپنا قول قرار دیا سورہ نجم میں کہ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اور یہاں پر سورہ انفال میں کہہ دیا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ نے کنکر تھوڑی پھینکا تھا، درحقیقت اپنے اللہ نے پھینکا تھا، چونکہ یہ اللہ کا محبوب ہے. 1,24,000 پیغمبروں میں محبوب ایک ہے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
جسے اللہ نے اپنا محبوب بنایا اس کے قول کو اپنا قول قرار دے دیا، اس کے عمل کو اپنا عمل قرار دے دیا. اس نے گفتگو کی تو ارشاد ہو گیا نہیں یہ خود نہیں بات کر رہا ہے، خواہش نفس سے ہماری وحی سے بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. کنکر پھینکا تو کہا کہ نہیں یہ اس نے خود نہیں پھینکا، یہ ہاتھ اس کے ہیں، عمل ہمارا ہے. تو یہ کمال محبوبیت ہے کہ اب سرکار دو عالم کو جو ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لیے کہ اس کا قول ہو تو ہمارا قول ہے، اس کا عمل ہو تو وہ ہمارا عمل ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں محمد کا اتباع کر رہا ہوں، نہیں، تم اللہ کا اتباع کر رہے ہو. سبحان اللہ. اس سے کہ محمد جو کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں. نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، بندگان خدا کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، کسی بیوہ کی خبرگیری کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے کر رہے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے رکھ رہے ہیں. جس کو بھی اپنے قریب بلا رہے ہیں اللہ کے قرب کے بنا پر بلا رہے ہیں، وہ سلمان فارسی یا بزرگ غفاری یا دوسرے وہ افراد جو پیغمبر سے قرب حاصل کر رہے ہیں، وہ اس کشش کی بنا پر جو سرکار کو اللہ نے عطا کی ہے کہ جذب قلوب ہے ان کے اندر. یہی تو وجہ تھی کہ کفار و مشرکین جب آتے تھے تو آنے کے بعد جب پلٹتے تھے وہ کچھ لے کر جاتے تھے. جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا، یہ جو منازل نصرت الہی کا مستحق ہونا، جس ذیل میں آپ کی خدمت پہ سوال رکھ رہا ہوں، آپ نے بات فرمائی سبحان اللہ، بات واضح ہوئی. اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار ساز. ٹھیک. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر حدیث قدسی بھی ہے کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عبدی اطعنی اجلو کا مثلی، سبحان اللہ، جو اپنی مثال بنا، انا حی لا اموت اجلو کا حی لا تموت، سبحان اللہ سبحان اللہ. انا مہما اشاء یکون اجعلو کا مہما تشاء یکون. سرکار دو عالم کے جو معجزات ہیں وہ اسی بنا پر کہ اللہ نے ان کو اپنی ذات سے اتنا قریب کر لیا ہے، اتنا قریب کر لیا کہ اب جو چاہیں گے وہ ہو کر رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک بندے مومن کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں میں. اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی کہ جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، جس قدم سے وہ چلتا ہے میں اس کا قدم بن جاتا ہوں. تو جب اس مقام تک آدمی پہنچتا ہے، اور اس کو اگر ہم فنا فی اللہ ہونا اگر کہیں یا قربت کہیں وغیرہ وغیرہ الفاظ کوئی بھی استعمال کریں، لیکن ہم معنی تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ، تو اس کے لیے ایک تو اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ آپ نے بات فرمائی. آج کے مسلمان کو آپ کیا پیغام دیں گے، اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر آئیں، قل جاء الحق وزهق الباطل پر؟ آج کا مسلمان یہ کیا وجہ ہے کہ وہ جس آیت کے پس منظر میں جو حالات تھے اس روشنی میں ہم یہ بات آپ سے کر رہے ہیں اور آپ سے سیکھ رہے ہیں، تو آج کے جو حالات ہیں عالم اسلام کے بڑے دگرگوں ہیں، کمزوری، زوال مسلسل یہ نظر آتا ہے کہ ہم یعنی بے قوت ہو کے رہ گئے ہیں. تو کیا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ جو اللہ سے ایک تعلق تھا اور جو ایک جڑاؤ تھا اس کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے؟ بالکل کمی آ گئی، چونکہ قرآن نے کہا تھا کہ اللہ سے اختیار مانگو دین کی سربلندی کے لیے. الذین مکناہم فی الارض، ہم ان کو زمین پہ اقتدار دیں تو یہ کام کریں گے. تو جو اقتدار اللہ سے مانگا جائے گا اللہ کی خاطر، ٹھیک، وہ تو اخلاص کی بنا پر نگاہ قدرت میں انتہائی پاک و پاکیزہ ہے. لیکن عالم اسلام کے بیشتر مقتدر حکمراں نفس امارہ کی خاطر اقتدار حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہ مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے گردن پر تسلط حاصل ہو جائے، میرا نام بڑا ہو جائے. دین سے کوئی تعلق نہیں. اس میں کہیں خدا پرستی کا کوئی عنصر نظر نہیں آ رہا. خدا پرستی یہ صرف دنیا پرستی ہے، صرف دنیا پرستی. یہ پورے عالم اسلام کا، پورے عالم اسلام کا. اور ہمارے ملک کا تو عجیب و غریب عالم ہے کہ قائد اعظم نے آج سے 73 برس پہلے جو وعدے کیے تھے، ہم نے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوئی قدم بھی نہیں اٹھایا. نہ ہمارے حکمرانوں کی توفیق ہوتی ہے کہ وہ قائد اعظم کی تقریروں کو پڑھیں اور اس کے روشنی میں اپنی زندگی کا لائحہ عمل طے کریں. اعلان کر دیں کہ جناب ہم فلاں جگہ کی ریاست کا نمونہ بنا رہے ہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم نے جو وعدے برصغیر کے مسلمانوں سے کیے تھے، ہم ان میں سے کسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے کوئی قدم بھی اٹھانے پر تیار نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ
نفس پرستی نگاہ قدرت میں سب سے بری بات ہے. جی خدا پرستی جس طرح سب سے بلند بات ہے، نفس پرستی اسی طرح سب سے پست بات ہے. ہمارے عالم اسلام کے بیشتر حکمرانوں کی حالت یہی ہے کہ نفس پرستی میں اس حد تک مبتلا ہو چکے ہیں کہ اپنی دنیا بھی غارت کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آخری سوال، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن ایک سوال، جیسا وجل لی من لدن کا سلطان النصیرہ، اس تعلق سے آپ نے بات فرمائی اور دنیا پرستی وغیرہ وغیرہ واضح ہو گئی بات. درمیان میں آپ نے بات فرمائی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ بالکل وضاحت سے ایک بات یہ ہو جائے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جب تک قوت نافذہ نہیں ہوگی دین کے تمام احکامات پر عمل ممکن نہیں ہے. تو اب میرا سوال آپ سے یہ ہے، تو گویا دین ریاست کا مطالبہ کرتا ہے اگر خدا کی خاطر ہو. یقیناً وہ دنیا پرستی کے لیے نہیں ہو، وہ تو بات آپ نے فرما دی. یہ جو وجل لی من لدن کا سلطان النصیرہ، کیا اقتدار کو میرا مددگار دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، تو یقیناً وہ اللہ کے لیے. یقیناً اس آیت کا تقاضا یہی ہے کہ دین کی خاطر تمہارے ہاتھ میں ایسی طاقت ہونی چاہیے کہ اپنے قوانین کا نفاذ کر سکو، چور کو چوری سے روک سکو، ڈاکے کو ڈاکہ زنی سے روک سکو، تو دین ریاست کا مطالبہ کرتا ہے اگر خدا کی خاطر ہو. بنیادی بات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جب ریاست کا مطالبہ کر رہا ہے تو وہ جہاں طلبی کے لیے نہیں ہوگی، وہ جاہ طلبی کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے ہوگی. ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ یقیناً اگر نیت خالص ہو ٹھیک تو یہ کام عبادت ہے، ٹھیک نہ ہو شرارت ہے. یقیناً یقیناً اگر مقصود رضا الہی نہ ہو، خوشنودی رب نہ ہو تو سب بیکار ہے. آپ نے تو بات فرمائی کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے. اللہ اکبر. تو اللہ کی محبت میں کچا کے ٹوٹ کے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اللہ تعالیٰ فوراً اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے. اور کیا معاملہ ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی، ہجرت کیسے ہو رہی ہے، ڈر خوف وغیرہ، لیکن اللہ نکال رہا ہے عزت کے ساتھ. داخلے کے وقت کیا تکریمیں، کیا استقبال، اور 8 برس کے اندر جب نکل قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. چھڑی آپ کے ہاتھ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک بت کو گرایا جا رہا ہے اور سارے مجرمین کو پکڑ کے سامنے بٹھایا گیا ہے. ٹھیک، اور لیکن لا تثریب علیکم اليوم. ان سے سوال کیا کہ کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو کہا کریم ابن کریم، آپ کریم ابن کریم. اور یہی وہ موقع ہے جب ہر بت کو گراتے جا رہے ہیں. یہی آیت پڑھتے جانے، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. خانہ خدا میں ایک ایسا بت تھا کہ جہاں تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، تو امیر المومنین علی بن ابی طالب کو اپنے کاندھوں پر بلند کیا. جب بت کو انہوں نے بھی پاش کر دیا. اس کو ایک خوبصورت شاعر نے کتنی اچھی بات کہی، علی بردوش احمد چشم بدور، علی بردوش احمد چشم بدور آیا شد معنی نور علی نور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیسی نورانیت نظر آ رہی ہوگی کہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے گھر کو ہمیشہ کے لیے پاک کر رہے ہیں، اور اس انداز سے پاک کر رہے ہیں کہ اب قیامت تک بت پرستی کبھی اس علاقے میں داخلہ ممکن نہیں ہوگا. اور اس لیے کہ حضور نے اپنے ہاتھ سے ایک ایک بت کو گرانا شروع کیا، ایک ایک بت کو گرانا شروع کیا. اور یہ وہ جو کہا گیا تھا اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، تکمیل یہاں ہو رہی ہے. جی ہاں، وہاں سے مدینے میں داخلہ بھی بہت اچھا داخلہ. اب وہاں سے جو نکلے ہیں فتح مکہ کے لیے وہ بھی بہترین نکلنا ہے. اس نکلنے میں ایک لشکر جرار آپ کے ساتھ ہے، اور دنیا والے حیرت سے دیکھ رہے اچھا 8 برس پہلے جس نے مکہ رات کی تاریکی میں چھوڑا تھا آج اتنے بڑے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے کہ سارے افراد اس کے آگے سرنگو نظر آ رہے ہیں، جو اس بات کی واضح علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی دنیاوی طاقت نہیں ہے، ایک رب کی طاقت ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے پہلے کہ میں یہ سوال آپ کی خدمت میں رکھوں کہ یہ رب کی طاقت جو آپ نے بات فرمائی، یہ مسلمان حکمران
58 مسلمان ریاستیں، یہ رب کی طاقت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ لائے عمل کیا ہے؟ لیکن اس سے قبل، یہ سوال میرا آخری سوال ہوگا، اس سے قبل کہ یہ 8 برس بعد تشریف لا رہے ہیں جہاں سے آپ کو زبردستی نکالا گیا اور آپ پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے مکہ، اگر یہ مجھ پر ظلم نہیں کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا۔ فاتح جب داخل ہوتا ہے تو قتل و غارت گری کرتا ہوا وغیرہ وغیرہ، جس طرح کے ظالم حکمران داخل ہوتے ہیں، لیکن آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ آپ وہی آیت پڑھ رہے ہیں کہ لا تثریب علیکم اليوم، جو حضرت یوسف نے پڑھی تھی اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے۔ حضرت یوسف نے بھائیوں کو معاف کیا۔ بھائیوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، خواہ کتنا بھی گھٹیا بھائی ہو، لیکن یہ تو جان کے دشمن ہیں، ان کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اللہ یہ غیر معمولی انتم الطلقاء ارشاد۔ تو یہ جو سرکار دو عالم کا عمل تھا، یہ در حقیقت غیر معمولی عمل تھا، چونکہ سامنے وہ لوگ بھی بیٹھے تھے جو مختلف جنگوں میں حضور کو قتل کرنے آئے تھے، جی ہاں، اور جن کی پوری کوشش تھی کسی طرح سے حضور کا بھی خاتمہ کر دیں، ان کے چاہنے والوں کا بھی خاتمہ کر دیں۔ ایسے بدترین دشمنوں کا سامنا، اور اس کے بعد کہنے کا انتم مطلقہ، جاؤ تمہیں چھوڑا جا رہا ہے، یہ در حقیقت اس نفس کی عظمت کی علامت ہے۔ اور آپ نے سچ کہا کہ بھائیوں کو ظاہر ہے کہ ایک مربت آ جاتی کہ میرے ابا کا تو بیٹا ہے یہ بھی، میں کیسے اس کے ساتھ کچھ کروں، لیکن یہاں کیا ہے؟ یہاں وہ ہیں کہ جو پیغمبر کو قتل کرنے آئے ہیں جنگوں میں، اور ہر جنگ میں قتل کرنے آئے ہیں، پیغمبر کو قتل کے موقع پر ہی یہاں سے چھوڑنا پڑا ہے، سارے دشمن اکٹھا ہو گئے تھے، آج حضور کا خاتمہ کر دیں گے، یہ سب سامنے ہے، لیکن یہ نفس کا کرم ہے۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم کائنات میں کل بھی بے مثال تھے، آج بھی مثال ہیں، قیامت تک بے مثال رہیں گے۔ کسی شخصیت کے بارے میں ایسا نہیں مل سکتا کہ اس نے اس طرح سے اپنے سارے دشمنوں کو ایک لفظ معاف کر دیا ہو کہ نہیں جاؤ تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ تو در حقیقت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ورفعنا لک ذکرک۔ اور اس رفعنا لک ذکرک میں مجھے عجیب بات نظر آتی ہے جناب، اللہ کے پیغمبر بہت ہیں، حضرت عیسیٰ کے فالوور بھی اس وقت ہم سے زیادہ ہیں، مگر کسی نبی کا روئے زمین پر ہر وقت نام نہیں لیا جاتا جس طرح ہمارے حضور کا لیا جاتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہوتا۔ اذان کے وقت آیا اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی شروع ہوئی، مشرق سے مغرب تک، کہیں صبح ہے، کہیں شام ہے، کہیں ظہر ہے، کہیں عصر ہے، کہیں فجر ہے، مسلسل۔ یعنی ہم اگر تجزیہ کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا، چونکہ یہ زمین گول ہے، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اذان کا وقت نہ آ رہا ہو، اور جب اذان کا وقت آئے گا تو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہوگی، ہر نبی کا ذکر چھپ جائے گا، حضور کا ذکر سب سے بلند رہے گا۔ کیوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کنکلوڈ فرما دیجئے علامہ صاحب آج کے پروگرام کو، اور جو ایک سوال میں نے چھوڑا تھا 2 منٹ پہلے، میں ریپیٹ نہیں کرتا وقت بچانے کے لیے، ارشاد فرمائیے حل کیا ہے اور پروگرام سے آج ہم نے کیا سیکھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ عالم اسلام کے جتنے حکمراں ہیں وہ سمجھیں کہ مجھے جو یہ اختیارات ملے ہیں ان کا مصرف میں کیا کرنا چاہیے، میرا دین اس سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم کو میں جو رسول اللہ مانتا ہوں تو کیا واقعی رسول اللہ مانتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ اگر رسول اللہ واقعی مانتا ہوں کہ جو کچھ پیغام رہے ہیں اللہ کا پیغام ہے، ان کی اپنی بات نہیں ہے، گفتہ اللہ بہت گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بہت، تو یہ جو فرما رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرار ہے، تو کیا مجھ پر یہ جب میں نے ان کو محمد رسول اللہ مانا، کیا مجھ پر فرض نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی، بندگی، معاشرہ، سماج، اخلاقیات، معاشیات سب میں اس اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھوں جو سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد قائم کیا تھا، اور ایک ایسی ریاست دنیا کو دے کر گئے تھے، بتا کر گئے تھے جس میں کسی کا کوئی حق پامال نہ ہونے پائے، یہودی بھی اطمینان سے رہے، عیسائی بھی اطمینان سے رہے، مجوسی بھی اطمینان سے رہے، پارسی بھی اطمینان سے رہے، ہر مذہب کا انسان سکون کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس لیے کہ آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو پہلا کام کیا تھا وہ میثاق مدینہ تک کہا تھا کہ ہر مکتب فکر کے لیے آپ نے وہ لائحہ عمل دیا کہ جس پر وہ چل کر اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمارے حکمرانوں پر بھی فرض ہے کہ سرکار دو عالم کے مدینہ پہنچنے کے بعد جو آپ نے طرز عمل اختیار کیا اس کو پیش نظر رکھیں اور اپنے اپنے ملکوں کو اس راستے پر چلائیں جو سرکار دو عالم کا پسندیدہ راستہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دین کے نفاذ کے لیے کام کریں۔ آپ نے ایک آیت تلاوت فرمائی تھی کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ اکبر، غالب آ جائے گا اگر یہ لوگ اچھی غالب آ طرح سے جائے گا۔ تو حکمران جو مسلمان ریاستوں کے ہیں ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے، تب جا کر یہ آیت سمجھ میں آتی ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ کیونکہ قرآن کا پیغام آفاقی ہے، آفاقی صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے رہیں گے سب کے لیے پیغام موجود ہے۔ ٹھیک، اور اس کے پیغام کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں جہاں جہاں جو حکمراں حکومت کر رہا ہے ٹھیک، پیش نظر رکھے کہ حکومت کی امانت ہے، ٹھیک، امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے اس راستے پر ڈھالیں جس راستے پر سرکار دو عالم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نمونہ پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ریاست مدینہ کو نعرہ نہ بنائیں، عملی اقدام کر کے دکھائیں۔ عملی اقدام کر کے دکھائیں، محسوس ہو کہ ہاں یہ مدنی معاشرت کی جھلک نظر آ رہی ہے، یہاں ابتدا ہو رہی ہے، ابتدا ہو رہی ہے، جھلک نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے مدنی معاشرت کہ جس میں یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، نقصان برداشت کر لیں گے مگر ایثار کرتے رہیں گے۔ نقصان برداشت کر لیں گے لیکن اپنے کسی بھائی کا نقصان ہونے نہیں دیں گے۔ یہ ہے مدنی معاشرت۔ علامہ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، بڑا ممنون۔ حزب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو۔ خواتین و حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ دو آیات گفتگو میں آئیں، علامہ صاحب نے بالکل واضح کر دی یہ آیات کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، پس منظر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اور ان آیات کا ہم سے تقاضا کیا ہے، یہ بھی آپ نے بتا دیا ہمیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم کی ان آیات کی روشنی میں یا ان آیات کے آئینے میں ہمارا چہرہ واضح ہے یا بھدا۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ نافرمان قرار دیا ہے؟ درست جواب قوم بنی اسرائیل۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت حزیمہ یا فاطمہ بنت زید یا فاطمہ بنت اسد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009222134527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092223300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرمائیے، آج کے ونر کون ہیں؟ واہ جناب، آج کے ونر ہیں، آج کے ونر ہے جناب عثمان بیگ کراچی سے۔ عثمان بیگ صاحب کراچی سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر، دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر